یہ جو PDM سرکار گئی ہے اس نے کس طرح سے لٹ مچائی ہے اس کی اپنی گواہی، اندر سے گواہی آ رہی ہے۔ 1 ارب روپے کی رشوت فی بندہ، یہ اندر سے گواہی آ رہی ہے۔ تعلیمی ادارے بنا کے لوگ پیسہ بناتے ہیں، نسلیں کماتی ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کو شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ ٹھیک ٹھاک بڑی رشوت جو ہے وہ لوگوں کو ملی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی والے نون لیگ والوں کا منہ نوچیں گے، وہ کہتے ہیں میں سر گٹوا لوں گا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میرے پاس شواہد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے، اپنے فیس بک، اپنے ٹویٹر، اپنے انسٹا کے ذریعے آواز اٹھائیے اور اس کی آواز بنے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام مجھے آپ کو لازمی کرنا ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، الگ نیوز، میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس سپورٹ کو جاری رکھیں۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ اس ویڈیو میں اقرار الحسن معروف اینکر، ان کا جو چیلنج ہے وہ اب تک باقی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہوں، اور ساتھ ہی بہاولپور کیس 2، دوسرا بہاولپور کیس بھی ہو گیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو PDM سرکار گئی ہے اس نے کس طرح سے لٹ مچائی ہے اس کی اپنی گواہی، اندر سے گواہی آ رہی ہے وہ بھی، اور یہ لوگ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا کیا ان لوگوں نے۔ سب سے پہلے گواہی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہوا کیا ہے کہ جگنو محسن صاحبہ، ابھی میاں نواز شریف صاحب سے ہم نے ان کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ عمران خان صاحب کو ووٹ دینے والوں میں شامل تھی، پھر عمران خان صاحب کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ووٹ دینے والوں میں شامل تھے، آزاد حیثیت سے آئی تھی پنجاب اسمبلی میں۔ جگنو محسن صاحبہ نے ایک گواہی دی ہے ٹیلی ویژن پروگرام میں، شوکت پراچا صاحب کا شو ہوتا ہے آج ٹی وی پر، اس پروگرام میں جگنو محسن صاحبہ نے یہ گواہی دی ہے کہ PDM والے کس طرح سے IMF سے ملنے والا پیسہ، وہ تنا پیو دا مال، وہ سمجھ کے والد گرامی کا مال وہ سمجھ کے لوٹ کے لے گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ جگنو محسن صاحبہ گواہی کیا دیتی ہیں، ذرا یہ سنیے۔ کہ پچھلے 16 مہینے میرے حلقے میں بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی PDM کی، اس نے ایک MNA کو 1 ارب روپیہ دیا۔ ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی مانگ پن کے لیا سی IMF کو لو۔ اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاہ کیا کیونکہ انہوں نے پیش کی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے MNAs کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے، کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی، اور عوام کو اس میں سے جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے۔ 1 ارب روپے کی رشوت فی بندہ، جگنو محسن صاحبہ، یہ اندر سے گواہی آ رہی ہے کس طرح سے ان لوگوں نے آخر میں یہ جو قانون سازی ہے یہ کی ہے، یہ جگنو محسن صاحبہ بتا رہی ہیں۔ اور کیا ہوا تھا، ہمیں بعد میں انہی لوگوں سے، شاہد خاقان عباسی وغیرہ سے پتا چلا تھا کہ آخر میں جو دھڑا دھڑ بل پاس ہوئے تھے نا، وہ جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی یوں کر رہا ہے اور یوں کرنے میں بل پاس ہو گیا، کوئی یوں کر رہا ہے اور یوں کرنے میں بل پاس ہو گیا، اور کوئی جو ہے وہ اپنے پرس میں خاتون دیکھ رہی ہیں کچھ اپنا آئینہ وغیرہ، اور اس میں ایک بل پاس ہو گیا۔ اس طرح سے بل پاس ہو رہے تھے، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں بل پاس ہو رہے تھے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا، جو جامعات دھڑا دھڑ منظور ہوئی ہیں، تعلیمی ادارے بنا کے لوگ پیسہ بناتے ہیں، نسلیں کماتی ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کو شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ ٹھیک ٹھاک بڑی رشوت جو ہے وہ لوگوں کو ملی تھی، اور یہ سلسلہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بار بار جاری رہتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، انہی لوگوں نے جو یہ کمال دکھا رہے ہیں کیا کیا۔ احسن اقبال صاحب نے ایک گواہی دی، یہ گواہی انہوں نے دی شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو پر، اور انہوں نے کہا جو چینی کا بحران ہے، یہ جو چینی اب بعض جگہوں پر 200، بعض جگہوں پر 220، کچھ جگہوں پر 230 روپے چینی مل رہی ہے فی کلو۔ یہ عمران خان کے دنوں میں چینی 90 کی ہو گئی، چینی 80 کی ہو گئی، شور مچاتے تھے۔ تو اب چینی جہاں پہنچ گئی ہے، تو ہوا کیا، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ نوید قمر کی غلطی ہے، پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی غلطی ہے، وزیر تجارت نے یہ کروایا تھا۔
تو تاج حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا بتایا؟ تاج حیدر صاحب بتاتے ہیں کہ مسٹر نوید قمر allowed official export of 250,000 tons of sugar to help Mr. Dar with some foreign exchange. اسحاق ڈار صاحب کو اکانومی چلانے کے لیے، ڈار صاحب جیسا تجربے کار آدمی، میں آیا تھا، لینڈ نہیں کیا تھا، ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، تو ڈار صاحب کو فورن ایکسچینج چاہیے تھا، ڈالرز چاہیے تھے، تو نوید قمر صاحب نے یہ کیا تھا اور آفیشیل ایکسپورٹ شوگر کی الاؤ کی تھی. پھر وہ کہتے ہیں آنریبل رانا ثناء اللہ allowed 1.4 million tons sugar to be smuggled. رانا ثناء اللہ نے کہا کرواؤ اسمگل. رانا ثناء اللہ کس عہدے پر تھے؟ وزارت داخلہ کے عہدے پر، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب. اور پھر وہ کہتے ہیں ڈالرز were earned by smugglers but Mr. حسن اقبال holds Mr. نوید قمر responsible. اور ابھی تو یہ بہت ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی والے نون لیگ والوں کا منہ نوچیں گے اور نون لیگ والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والوں کو پھر بھاگ بھاگ کے پیچھے ماریں گے. یہ ابھی ہم ہوتا دیکھیں گے اور یہ بار بار ہوا ہے. اور یہ بھی کوئی خاص اصلی لڑائی نہیں ہوتی، الیکشن کے موقع پر ہو جاتی ہے، یہ بھی جال سازی سے کیا گیا نورا کشتی والا کام ہے. تو یہ کام ہمارے ہاں اسی طرح سے جاری رہتا ہے، اس میں کوئی حیرانی کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اقرار الحسن نے کیا کیا ہے، میں آخری چیز کی طرف آؤں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، یہ جو بہاولپور جامعہ کا اسکینڈل تھا جہاں میں نے آپ کو تمام تفصیلات بتائی تھیں، ایک ایک چیٹ چیزیں وغیرہ دکھائی تھیں، ہر چیز، ویڈیوز بھی موجود تھیں، تو بعض جگہوں پر دل نہیں مانتا کہ یہ چیز بھی شیئر کی جائے لوگوں سے. تو اقرار الحسن نے بتایا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں طارق بشیر چیمہ کے حوالے سے، ان کے بیٹے کے حوالے سے، اور اقرار نے بہت کچھ بتایا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اقرار کہاں گیا؟ اقرار ثبوت لے کر نہیں آیا. اقرار الحسن کو ٹرائبونل نے بلایا کیسے؟ جو لوکل نمائندہ ہے بہاولپور میں سلیم ARY کا، اس کے ذریعے کہا گیا کہ جا کے اقرار کو بلا کے لاؤ. مطلب یہ اقرار الحسن ہے، اور کوئی بھی انڈیویجول ہو اسے بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اقرار کو جس طرح سے بلایا گیا، اقرار کہتے ہیں مجھے نہیں بلایا گیا، بالکل نہیں بلایا گیا. وہ کہتے ہیں میں سر گڑوا لوں گا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میرے پاس شواہد ہیں. اور ایک شخص جو یہاں تک گیا ہے وہ پاگل ہے، یہاں تک جائے گا. تو اقرار بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز میجر ریٹائرڈ، وہ چیف فائنانس آفیسر، وہ اور دیگر لوگ اور جامعہ کے پروفیسرز وغیرہ، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیے گا، سرچ میں لکھیے گا بہاولپور اور الگ نیوز پر بھی آپ کو مل جائیں گی یہ ویڈیوز. ہم نے ایک ایک ڈیٹیل دی ہوئی تھی. تو ہوا کیا اس معاملے میں اب ہمارے سامنے ہے. تو دبا دیا گیا معاملہ. طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کا ماجرا تھا یہ سارا کا سارا، اور چیمہ صاحب کے بیٹے کو غلط چیزوں میں ڈال دیا گیا تھا تو وہ سزا دلوانا چاہتے تھے. یہ جو گرفتاریوں کی خبریں تھیں نا کہ سڑک پر گرفتاری ہوئی، خاتون پکڑی گئی، یہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ باقاعدہ طور پر بندے اٹھائے گئے تھے اور یہ کارروائی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا، سب فارغ ہو گیا. ہم لوگوں نے سب کا سب کارپٹ اٹھا کے کارپٹ کے نیچے کر دیا ہے. لیکن اسی اثنا میں کراچی میں کیا ہوا ہے؟ کراچی میں ہوا یہ ہے کہ ایک بہاولپور 2 ہو گیا ہے. گلشن حدید کا علاقہ ہے، یہاں پہ اسکول کی خواتین کو ہراساں کرنے والے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا. اس کی تصویر بھی آگے سلاخوں کے پیچھے. پولیس کو خفیہ ویڈیوز فراہم کی گئیں. پولیس نے شواہد کی روشنی میں اسکول کے پرنسپل کو گرفتار کیا. اب قانونی کارروائی عمل میں آ رہی ہے. یہ جو بندہ، اس کا نام ہے حسن سردار نیازی، یہ جو بندہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خواتین ٹیچرز کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور ان کی CCTV فوٹیج بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا. SSP ملیر یہ ہیں کراچی میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کو پرنسپل کے کمرے کی 25 کے قریب ویڈیوز ملی ہیں جن کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. متاثرہ خواتین سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو CCTV کیمرے لگانے والے بندے ہیں علی اور شکیل الیکٹریشین، ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کس مقصد، کس کے کہنے پر، کس طرح سے کیا ہے اور کیا کچھ ہڈن رکھا جا رہا تھا. تو یہ کراچی میں سانحہ بہاولپور 2 ہو گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.